سال 1961 جان ایف کینیڈی امریکہ میں اپنی صدارت کا حلف لے چکے تھے اور سوویت یونین نے بھی پہلا انسان خلا میں بھیج دیا تھا۔ انہی دنوں میں پاکستان میں بھی کچھ انتہائی اہم کام ہونے والا تھا، جہاں عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام صدر ایوب خان کو بر صغیر کی پہلی نجی خلائی تحقیقاتی ایجنسی پاکستان میں قائم کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ ڈیئر ویورز، میرا نام ہے حسن رضا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ویورز بخیر و عافیت ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی اسپیس ایجنسی کیسے قائم ہوئی، اس کے عروج کا دور کیسا تھا، اس کا زوال کب اور کیوں شروع ہوا، اور آج کے اس دور میں پاکستان کی اسپیس ایجنسی کی بدحالی کی آخر کیا وجہ ہے۔ تو ڈیئر ویورز، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سال 1961 سپٹمبر، قسمت کو آخر منظور تھا اور پاکستان کی اسپیس ایجنسی قائم ہو جاتی ہے۔ اس اسپیس ایجنسی کا نام ہے اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن یعنی اسپارکو۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں رکھا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس ایجنسی کے بنیادی سالوں میں سائنسدانوں کے جوش و خروش اور جذبے سے ترقی کا کام بہت سپیڈ سے ہوتا جاتا ہے۔ 4 سائنسدان ناسا بھیجے جاتے ہیں اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اسٹڈی کرنے کے لیے، اور صرف ایک ہی سال میں ناسا کی مدد سے پاکستان کا پہلا ساؤنڈنگ راکٹ رہبر 1 بلوچستان سے لانچ کر دیا جاتا ہے۔ اس لانچ کے بعد پاکستان جنوبی ایشیا میں پہلا خلا کو چھونے والا اسلامی ملک بن جاتا ہے، اور ایشیا میں جاپان اور اسرائیل کے بعد اس کا تیسرا نمبر ہوتا ہے۔ اس سکسیسفل لانچ کے بعد رہبر 2 لانچ کیا جاتا ہے، اور پھر ایسے بہت سارے راکٹس کے لانچ کا سلسلہ آنے والے 8 سے 10 سال تک چلتا رہتا ہے۔ 1970 تک یہ اسپارکو اپنے بوم پہ ہوتی ہے۔ اس 1970 تک کے دور کو میں اسپارکو کا گولڈن دور بھی کہہ سکتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، یہ وہ دور تھا جب اسپارکو کی قیادت خالصتاً سائنٹیفک پروفیشنلز پر مبنی تھی۔ لیکن ڈیئر ویورز، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ اسپارکو، جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی انڈین اسپیس اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کے 8 سال پہلے قائم ہوتی ہے، اور بنیادی سالوں میں اس کی ترقی کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ تو پھر اچانک آج کے دور میں یہ انڈین اسپیس اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن سے تمام پہلوؤں میں، جیسے کہ اسپیس مشن سکسیس، ٹیکنالوجی اور پاور میں کئی دہائیاں پیچھے کیوں ہے؟ 1970 کے بعد اسپارکو کی بدحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 1970 سے 1980 تک کا دور اسپارکو کی تاریخ کا برا ترین یا سیاہ ترین دور ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے، کیونکہ ان 10 سالوں میں اسپارکو کی جانب سے کوئی بھی اسپیس مشن نہیں بھیجا گیا۔ ڈیئر ویورز، کیا ہوا 1970 کے بعد؟ 1971 میں پاکستان کی شکست کے بعد بیرونی ممالک سے آنے والی فنڈنگ بھی رک جاتی ہے، اور ملکی سربراہان کی توجہ بھی اسپیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہٹ کر کسی دوسری جانب گامزن ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اسپارکو میں کام کرنے والے تمام سائنسدانوں کی توجہ اسپیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہٹا کر نیوکلیئر ویپن ڈیولپمنٹ کی طرف موڑ دیتے ہیں، جو اس دور میں ضروری بھی تھا۔ ڈیئر ویورز، ان چند سالوں میں جب اسپارکو مکمل طور پر خاموش تھا اور کوئی اسپیس مشن نہیں بھیجا گیا، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO نے لوکلی ڈیولپڈ سیٹلائٹ آریہ بھٹا نہ صرف خود ہی ڈیولپ کی بلکہ رشیا کی مدد سے سکسیسفلی لانچ بھی کر دی۔ ڈیئر ویورز، وقت گزرتا چلا گیا، 1979 آیا، اور اب ضرورت پیش ہوئی کہ دوبارہ سے اسپارکو کو ریوائیو کیا جائے۔
تو لہٰذا منیر احمد خان جو پاکستان کے اٹامک بام کے باپ یا یوں کہہ لیجئے فادر آف اٹامک بام پروگرام بھی کہلائے جاتے ہیں، ان کے صدر ضیاء الحق سے ملنے پر دوبارہ سے حکومت کی توجہ اسپارکو کی طرف کروائی جانے لگی۔ ڈیئر ویورز، آخرکار ان کی اس کوشش کے بعد 1981 میں اسپارکو کو پھر سے وہی مقام دیا جانے لگا اور 2 ہی سال میں یعنی 1983 میں اسپارکو نے ایک نیا آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا پروگرام پاک سیٹ کے نام سے لانچ کیا۔ لیکن پھر پرابلم ایک ہی سال بعد 1984 میں ضیاء الحق نے اس پروجیکٹ کو صرف فنڈنگز کی کمی کی وجہ سے ابینڈن کر دیا۔ بہت سارے سائنسدان جو اس پروجیکٹ کے سٹارٹ پہ اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اسٹڈی کرنے کے لیے انگلینڈ گئے تھے، جب 1986 میں واپس آئے تو انہوں نے منیر احمد خان صاحب کے ساتھ مل کر ضیاء الحق پر پریشر ڈالا اور ایک نیا آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا پروجیکٹ بدر 1 لانچ کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ بہت ہی کم ٹائم میں، صرف چند سالوں کے ٹائم میں 1990 میں مکمل ہوا اور سکسیسفلی لانچ بھی کیا گیا۔ چائنا کے تعاون سے اس کا لانچ سکسیسفل تو تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں بدر 1 فیل ہو گیا۔ اس کے فیل ہونے کی وجہ اسپارکو کی ٹیکنیکل انکمپیٹنسیز تھی، لیکن اسپارکو پھر بھی پیچھے نہ ہٹا، ہار نہ مانی اور ایک ہی سال یعنی 1991 میں ایک نیا پروجیکٹ بدر بی کے نام سے لانچ کیا گیا۔ 4 سالوں میں، تقریباً 4 سالوں میں 1994 تک یہ سیٹلائٹ ڈیولپمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی اور امید تھی کہ اسی سال اس سیٹلائٹ کو بھی لانچ کیا جائے گا، لیکن پھر وہی پرابلمز، فنڈنگ کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کے لانچ کو 2001 تک روک دیا گیا۔ ڈیئر ویورز، 1994 کے بعد اسپارکو NDC، ڈیسٹو، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور پاکستان ایئر فورس میزائلز کے درمیان جیسے بٹ سا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 2001 آیا اور صدر مشرف کی سربراہی میں اسے پھر سے شروع کیا گیا۔ بدر بی سکسیسفلی لانچ کی گئی، رشیا کی مدد سے اس کا لانچ کیا گیا اور اس سیٹلائٹ کا کنٹرول مینولی اسپارکو کی ذمہ داری تھا۔ ڈیئر ویورز، اسپارکو کی ٹیکنیکل انکمپیٹنسیز کی وجہ سے 2 ہی سال بعد یہ سیٹلائٹ ہم نے پھر سے ڈیپ اسپیس میں کہیں کھو دی۔ یہ ایک اور بڑا فیلئر تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی اسپیس ایجنسی نے کوئی بڑا مشن اسپیس میں نہیں بھیجا۔ اب چند سال قبل چائنا کے تعاون سے پھر کوئی امید نظر آئی ہے۔ سی پیک معاہدے کے بعد چائنا کے تعاون سے پاکستان نے PRSS-1 اور پاک ٹیسٹ 1 بھی لانچ کی گئی ہے۔ اس کا فقط مقصد اکانومک کوریڈور کی پراپر مانیٹرنگ ہے۔ آنے والے 20 سالوں میں تقریباً پاکستان زیادہ سے زیادہ 5 جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس اور 6 لو آربٹ سیٹلائٹس لانچ کرنے کے قابل ہے۔ اگر آپ اس کے برعکس اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا نے صرف سال 2018 سے سال 2020 تک تقریباً 104 کامیاب سیٹلائٹس لانچ کی ہیں۔ یہ تو ایک بریف سا اوور ویو تھا اسپارکو پر کہ اسپارکو کے قیام سے لے کے اب تک اس کی کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا فیلیئرس ہیں۔ ان فیلیئرس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان فیلیئرس کی بنیادی وجہ ہے کسی ادارے کا اٹونومسلی کام نہ کرنا۔ مطلب اسپارکو نے جس کا کام اسپیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا، اسے چھوڑ کر بہت سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کیا۔ اگر آپ اس پر یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ اس نے ایٹم بم بنانے میں اپنا کام کیا تو بالکل یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی ایٹم بم ڈیولپ کیا گیا اور ایٹم بم ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ پیرلل ہی انہوں نے اپنی اسپیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی بہت زیادہ کام کیا۔ یعنی ہر ادارے کی جو ڈومین تھی اس ادارے نے اسی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کیا۔ ایک ادارے نے اپنی ڈومین سے نکل کر
किसी दूसरे इदारे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं किया। यहाँ पर स्पार्को कभी एनडीसी के लिए काम करता रहा, कभी डेस्टो के लिए काम करता रहा, कभी पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए नई मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करता रहा, कभी कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री KRL के लिए काम करता रहा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं रहा। इसी वजह से ये स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई खातिर ख्वाह अचीवमेंट हासिल ना कर सका। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपना बेइंतहा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि अगर इस तरह की वीडियोस मैं दोबारा बनाऊँ तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।